کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور پانے کے بعد اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ پتا چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم جب منبر پہ جاتے ہیں، ایک عام امام منبر پہ جاتا ہے، اس وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مگر امام الانبیاء منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جان ایمان منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر منبر کی آبرو جس کے قدم ناز سے وابستہ ہیں وہ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ سید الایام ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، وقتوں کا سردار ہے، اماموں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے، اے اللہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس وقت میرے آقا نے آمین فرمایا۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا، چند دنوں کے بعد وہ موسم بہار آنے والا ہے جس کو ماہ رمضان شریف کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جلسوں میں آتے تو ہیں مگر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، معاصات کا مہینہ آنے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو؟ رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں، ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے، ہول سیل میں بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے کہ کوئی مومن بچتا نہیں ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ رحمت کی ہوا چلاتا ہے، رحمت کی ہوا چلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس پر رحمت کی نظر پڑ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، سردیوں کے آنے سے پہلے سردیوں کا انتظام کرنے والوں، گرمیوں سے آنے سے پہلے گرمیوں کا انتظام کرنے والوں، بارش کے آنے سے پہلے بارش کا انتظام کرنے والوں، موسم بہار عبادت کا آ رہا ہے، اس سے پہلے اپنی مغفرت کا انتظام کر لو اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا تو جسے پہلی شب میں رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا ان میں میرا بھی انتخاب کر لے تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے، میری بھی نجات ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جمع الجماوے کی روایت ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی روزانہ 10 لاکھ بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ اللہ اکبر، جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے، اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ لوگ۔ اور پھر فرمایا افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے 60,000 بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور جب جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے ماہ رمضان شریف کے اندر تو 24 گھنٹے میں جتنوں کو بخشا گیا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، ماہ رمضان شریف کو کرکٹ کا مہینہ نہ بناؤ۔ رات بھر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اور دن بھر سوتے پڑے رہتے ہیں، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اب 2 کڑیوں کو پیتل کا تار جوڑتا ہے، تو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان میری گفتگو کی حیثیت ایک پیتل کے معمولی سی تار کی حیثیت سے ہے۔ انہوں نے گفتگو کر لی، اب اگر میں نہ بیٹھتا تو آپ چلے جاتے، تو ان کو آنے کے لیے روکنے آپ کو میں یہاں بیٹھا ہوں اور وہ آئیں گے اور گفتگو کریں گے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں،
بہت دھیان سے سنیں، میں بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا، علامہ صدیق صاحب تشریف لائیں گے، میں رخصت ہو جاؤں گا، لیکن بہت تھوڑے وقت کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، دھیان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے اور اس کی کسی نعمت کا جواب نہیں ہے، اس کی ہر نعمت بے مثال ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں نسیم سحر کو، نسیم سحر یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ اکبر انسان کی صحت کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ شفق کا جمال ہو، افق کی سرخی ہو، بادلوں کا سائبان ہو، زمین کا سبزہ زار ہو، اسی طریقے سے باغ ہو، بہار ہو، ہر نعمت بے مثال ہے۔ آنکھیں اس نے عطا کی ہے، کان اس نے عطا کیا ہے، زبان اس نے عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اچھے ذائقے کے لیے جو ہے منہ کے اندر لعاب عطا کیا ہے، اسی طریقے سے چلنے کے لیے پیر عطا کیا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کیا ہے۔ ہر نعمت بے مثال ہے، مگر یاد رکھنا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اسے مغفرت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا مغفرت وہ نعمت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر 250 کروڑ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، یا 200 کروڑ کی تعداد بھی ہو سکتی ہے، مگر کون جنتی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، کون جہنمی ہے اس کا حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، برا نہیں ماننا، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ بخشے جائیں گے، اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو منبر پہ بیٹھے وہ بخشے نہ جائیں، اس لیے کہ بخشش بخشش ہے، مغفرت مغفرت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور کہا جاتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، اگر چاہا جائے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر چاہا جائے گا تو اصحاب کہف کی دہلیز پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت عطا کی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو اللہ نے روزی کا اعلان، روزی کا وعدہ سب کے لیے کیا ہے، دوستوں کو بھی روزی دیں گے، دشمن کو بھی دیں گے، اللہ اکبر، باغی کو بھی دیں گے، وفادار کو بھی دیں گے، ابو بکر کو بھی دیں گے، ابو جہل کو بھی دیں گے، فرعون کو بھی دیں گے، موسیٰ کو بھی دیں گے، ابراہیم کو بھی دیں گے، نمرود کو بھی دیں گے، روزی سب کو دی جائے گی۔ معاذ اللہ جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، میرا اللہ کیسا رزاق ہے، کیسا کریم ہے، سبحان اللہ، جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں، جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ انہیں بھی روزی عطا کرتا ہے۔ میں تو یہاں سوچتا ہوں یا اللہ جب تجھ سے ملاقات ہوگی تو کیسا مزہ آئے گا، جب تو نے محمد الرسول اللہ جیسے کریم کو پیدا کیا ہے، تیرا پیدا کیا ہوا کریم ایسا ہے تو پیدا کرنے والے تیرے کرم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تو فرمائے اس کے کرم کا کیا ٹھکانہ ہے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پر آئے تو نوازنے زمانے۔ اللہ کے بندو سنو، روزی سب کو دیتا ہے، ہر ایک کو عطا کرتا ہے، چونٹیوں کو بھی روزی دیتا ہے، سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو بھی روزی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو روزی عطا کرتا ہے، مگر یہ بھی سن لو جس روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے مگر مغفرت کا وعدہ کسی سے نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ چند خوش نصیب ہے جن کو انگلیوں کے پوروں پہ شمار کر سکتے ہو، انہی لوگوں سے چند لوگوں سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے تاکہ تمہیں مغفرت کی اہمیت سمجھ میں آئے، بخشش کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ سن لو میرے بھائیو، جن کو مغفرت عطا کر دی گئی اس کو جنت عطا کر دی گئی۔ اسی لیے ہر مرنے والے کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مرنے والے کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے مغفرت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول جو شافعی یوم النشور ہے، جن کے سر پر تاج شفاعت سجایا گیا ہے، جن کے اشارے ابرو سے ہم جیسے کروڑوں بخشے جائیں گے، میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ کے بندو سن لو، اللہ اپنے محبوب سے جس کے اشارے ابرو پر لوگوں کو بخشا جائے گا، ہر ایک مصطفیٰ جان رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوگا، حتیٰ کہ
خلیل اللہ کو بھی، کلیم اللہ کو بھی، کلمت اللہ کو بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، مجھے بتاؤ سب ان سے جنت پائیں گے، سب کی رسائی ان تک ہوگی، ان کی رسائی خدا تک ہے، اس کے باوجود بھی مغفرت کی اہمیت بتانے کے لیے قدرت اپنے محبوب سے کہتی قل، آپ کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے حبیب تم یہ دعا کرو رب اغفر، اللہ مجھے بخش، میری مغفرت کر۔ حالانکہ حضور کے ساتھ اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا، ان کے صدقے میں ان کے اگلے پچھلے بخشے جائیں۔ ارے وہ میں کہتا ہوں وہ اشارہ کر دیں، ان کے اشارے ابرو پر ہم جیسے کروڑوں بے حساب جنت میں چلے جائیں، مگر مسلمانوں مغفرت کی اہمیت کو سمجھو۔ محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما، اور تو بے شک سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے۔ یہ مغفرت ہے، مغفرت کے لیے کوشش کرو۔ اس دنیا میں آئے ہو بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا سے جانے سے پہلے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لو۔ مغفرت اتنی آسان نہیں جتنا جلسوں کے ناظموں نے آسان کر دیا، اور مغفرت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت کے لوگوں نے مشکل کر دیا۔ دونوں کے درمیان ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ مغفرت کا آسان ذریعہ کیا ہے، اسی پہ گفتگو کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ غور سے سننا، اسی ایک روایت پہ میری بات پوری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ دوسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسرے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کو جب آمین کہتے ہوئے صحابہ نے سنا، حیران ہو گئے، مگر وہ جانتے تھے کہ جو حضور دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ مکمل فرمایا تو اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، حضور یہ بتائیں کہ آپ نے 3 مرتبہ الگ الگ زینے پر آمین کیوں فرمایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس منبر پر چڑھتے ہوئے سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے 3 دعائیں کی، تو میں نے تینوں دعاؤں کو جو ہے وہ ان کی دعا پر آمین کہا۔ میں نے جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی، دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی، تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو دعا کی۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ترتیب کو ملحوظ نہ رکھتے ہوئے بطور مفہوم جو ہے اس دعا کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور پانے کے بعد اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، اپنی مغفرت نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ پتا چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پہ جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم جب منبر پہ جاتے ہیں، ایک عام امام منبر پہ جاتا ہے، اس وقت تو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مگر امام الانبیاء منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر منبر پہ جا رہے ہیں، آبروئے منبر منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، جان ایمان منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر منبر کی آبرو جس کے قدم ناز سے وابستہ ہیں وہ منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ سید الایام ہے، جمعہ دنوں کا سردار ہے، وقتوں کا سردار ہے، اماموں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے، اے اللہ جو ماہ رمضان المبارک پائے اور اس میں عبادت کر کے محنت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے، تو اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس وقت میرے آقا نے آمین فرمایا۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے عرض کروں گا، چند دنوں کے بعد وہ
موسم بہار آنے والا ہے، جس کو ماہ رمضان شریف کہتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان جلسوں میں آتے تو ہیں مگر عبادت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، عبادتوں کا مہینہ آنے والا ہے، مواسات کا مہینہ آنے والا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رمضان المبارک کو؟ رمضان شریف میں اپنی زبان میں کہوں، ہول سیل میں مغفرت ہوتی ہے، ہول سیل میں بخشش ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی بڑی تعداد میں مغفرت ہوتی ہے کہ کوئی مومن بچتا نہیں ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں